السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں کتاب الطہارت ہے، اور اس میں جو ہم نے کل پڑھا تھا وضو کے طریقوں کا بیان، اور آج کا جو ہے اسی کتاب الطہارت میں ہے غسل کا بیان ہے، اور اس میں حدیث نمبر جو ہے وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم، وہ ہے 430۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی یعنی اپنی اہلیہ کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر اسے مشقت میں مبتلا یعنی جمع کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ ہو۔ حدیث نمبر 431۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل پانی منی کے نکلنے سے ہے۔ حدیث نمبر 432۔ ابن عباس نے فرمایا، پانی سے ہے، یا یہ اطلام کے بارے میں ہے، ترمذی میں، اور میں نے اسے صحیحین میں نہیں پایا۔ حدیث نمبر 433۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بے شک اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی منی کے آثار دیکھے۔ یہ سن کر ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو تو پھر اس کا بچہ اس سے کیسے مشابہت اختیار کرتا ہے؟ حدیث نمبر 434۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلیم کے طریق سے جو روایت بیان کی ہے، اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، آدمی کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے جبکہ عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے، بس ان دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جائے یا سبقت لے جائے تو بچے کی مشابہت اسی پر ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 435۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور اس سے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ حدیث نمبر 436۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا اور ایک کپڑے سے آپ پر پردہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر ملا اور اسے دھویا، پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور سارے جسم پر پانی بہایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے، میں نے آپ کو کپڑا دیا لیکن آپ نے نہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی صاف کرتے تشریف لے گئے، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ حدیث نمبر 437۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک خاتون نے غسل حیض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیسے غسل کرے گی، پھر فرمایا، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے عرض کیا، میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے پھر عرض کیا، میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کرو۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ پس میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور بتایا، اسے خون کی جگہ شرمگاہ پر رکھ لے۔ حدیث نمبر 438۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کو مضبوط گوندھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالو، پھر اپنے جسم پر پانی بہا لو، پس تم پاک ہو جاؤ گی۔ حدیث نمبر 439۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد تقریباً 600 گرام یا ملی لیٹر سے وضو اور ایک سا 4 مد سے 5 مد تک پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 440۔ معاذہ بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو کہ ہمارے درمیان ہوتا تھا غسل کیا کرتے تھے، آپ مجھ سے جلدی فرماتے تھے حتیٰ کہ میں کہتی، میرے لیے پانی رہنے دیں، میرے لیے رہنے دیں، جبکہ وہ دونوں
جنبی ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 441۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا جو اپنے جسم یا کپڑوں پر نمی پاتا ہے لیکن اسے اطعام یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے، اور پھر اس شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا جو سمجھتا ہے کہ اسے اطعام ہوا ہے لیکن وہ کوئی نمی نہیں پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا آپ عورت پر بھی یہ غسل واجب سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ عورتیں بھی تخلیق و طب میں مردوں کی طرح ہیں۔ حدیث نمبر 442۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم نے غسل کیا۔ حدیث نمبر 443۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، بال دھو اور جسم کو صاف کرو۔ حدیث نمبر 444۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بال برابر جائے جنابت چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اسے جہنم میں اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اس لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اس لیے اپنا سر منڈا لیا۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، البتہ ان دونوں نے میں نے اس لیے اپنا سر منڈایا کا تکرار ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 445۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 446۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختمی سے اپنا سر دھویا کرتے تھے جبکہ آپ جنبی ہوتے تھے، آپ اسی پر اکتفا فرماتے اور اس پر پانی نہیں ڈالتے تھے۔ حدیث نمبر 447۔ یطلا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کھلے میدان میں ریاں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک اللہ حیادار اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیاداری اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی نہائے تو پردہ کرے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں کہ بے شک اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو وہ کسی چیز سے پردہ کر لے۔ حدیث نمبر 448۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ غسل پانی انزال کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس بارے میں شروع اسلام میں رخصت تھی، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 449۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میں نے غسل جنابت کیا اور میں نے نماز فجر ادا کی، پھر میں نے ناخن برابر جگہ خشک دیکھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا گیلا ہاتھ اس پر پھیر دیتے تو وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ حدیث نمبر 450۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نمازیں 50 تھیں، غسل جنابت 7 مرتبہ تھا، کپڑے سے پیشاب دھونا بھی 7 مرتبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کے لیے اپنے رب سے سوال کرتے رہے حتیٰ کہ نمازیں 5، غسل جنابت 1 مرتبہ اور پیشاب کی وجہ سے کپڑے کا دھونا 1 مرتبہ کر دیا گیا۔ کتاب و طہارت میں اب یہ دوسرا ایک چیپٹر ہے، جنبی شخص سے میل جول کا بیان ہے کہ جنبی شخص جو ہے اس سے میل جول رکھنا اور اس کے لیے کیا کیا امور جو ہیں وہ ممبا ہیں۔ اس میں حدیث نمبر 451 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی، میں اس وقت جنبی تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑا تو میں نے آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے تو میں وہاں سے چپکے سے اٹھا اور گھر آ کر غسل کر کے پھر خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کی روایت بھی اسی کے ہم معنی ہے، اور انہوں نے میں نے بھی آپ کو بتلایا اور کے بعد ذیل الفاظ کا اضافہ نقل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو میں جنبی تھا، پس میں نے غسل کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہونا ناپسند کیا۔ حدیث نمبر 452۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر، استنجا کر اور سو جا۔ حدیث نمبر 453۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور آپ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے۔ حدیث نمبر 454۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے جماع کرے اور پھر وہ دوبارہ جماع کرنا چاہے تو ان دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ حدیث نمبر 455۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس غسل واحد کے ساتھ
چکر لگا لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 456 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ابن عباس سے مروی حدیث میں ہم انشاءاللہ تعالی کتاب میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 457 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے ایک ٹب میں غسل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو جنبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 458 شرح السنہ میں میمونہ ابن عباس کے الفاظ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 459 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا کرتے تھے، پھر آپ مجھ سے گرمائش حاصل کرتے جبکہ میں نے ابھی غسل نہیں کیا ہوتا۔ ابن ماجہ ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 460 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے مانے نہیں تھی۔ حدیث نمبر 461 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیضہ اور جنبی شخص قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔ حدیث نمبر 462 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کے دروازے مسجد کی دوسری طرف کال لو، کیونکہ میں حیضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 463 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر کتا اور جنبی ہو وہاں رحمت و برکت کے فرشتے نہیں جاتے۔ حدیث نمبر 464 عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں کہ رحمت و برکت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں جاتے، کافر کی لاش، خلوق زعفران کی خوشبو سے لتھڑے ہوئے شخص، اور جنبی اللہ یہ کہ وہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 465 عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزام کے نام جو خط لکھا اس میں تحریر تھا صرف پاک شخص ہی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 466 نافع بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام کی غرض سے ابن عمر کے ساتھ گیا، پس جب ابن عمر نے اپنا کام مکمل کر لیا تو انہوں نے اس دن ایک حدیث سنائی کہ ایک آدمی کسی گلی سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جبکہ آپ بولو براز سے فارغ ہو کر آ رہے تھے۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ آدمی گلی میں سے اوجھل ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور انہیں اپنے چہرے پر ملا، پھر دوبارہ ہاتھ مارے تو انہیں بازوؤں پر مل لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تمہارے سلام کا جواب دینے میں صرف یہ ایک رکاوٹ تھی کہ میں اس وقت باوضو نہیں تھا۔ حدیث نمبر 467 حاجر کنزف سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، بس انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے وضو کر لینے تک سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معذرت کی اور فرمایا میں نے وضو کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا ناپسند کیا۔ حدیث نمبر 468 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہو جاتے، پھر سو جاتے، پھر بیدار ہوتے اور پھر سو جاتے۔ حدیث نمبر 469 شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عباس غسل جنابت کرتے تو وہ 7 مرتبہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر شرمگاہ دھوتے، پس وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ پانی ڈالا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا تیری ماں نہ رہے تمہیں کس نے روکا کہ تم نہ جانو؟ پھر وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے جسم پر پانی بہاتے، پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غسل کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 470 ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس جاتے وقت غسل فرمایا۔ وہ بیان کرتے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہ آپ سب سے آخر میں پر ایک ہی غسل فرما لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ، زیادہ اچھا اور زیادہ صاف ہے۔ حدیث نمبر 471 حکم بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی اور انہوں نے کچھ اضافہ نقل کیا یا فرمایا اس کے جھوٹے سے، اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 472 حمید الحمیری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک آدمی سے ملا جسے ابو ہریرہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سالہ صحبت کا شرف حاصل تھا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے اور مرد کو عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع فرمایا۔ مسدود نے اضافہ کیا چاہے کہ دونوں کٹھے چلو بھریں۔ ابو داؤد نسائی اور امام احمد نے اس کے شروع میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کنگھی کرنے یا غسل کرنے میں پیشاب کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ حدیث نمبر 473 ابن ماجہ نے اسے عبداللہ بن سرجس سے
روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں کتاب طہارت میں جو ہے جنبی شخص سے میل جول اور وضو کے طریقوں کا بیان، غسل کا بیان، یہ جو ہے سب ٹاپک آپ کو لوگوں کو بتائے گئے ہیں۔ اس سے متعلقہ حدیث جو ہیں ان کے حکم جو ہیں وہ بھی سارے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کے جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوا ہوگا، نئی باتیں آپ کو جو پتہ چلی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آئندہ ویڈیو جو بھی آئے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔